مباہلے کے معنی کیا ہے؟ یہ کب اور کن لوگوں کے درمیان ہوا؟ اس میں کس کس نے شرکت کی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس تفسیر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن برکت ہے، اپنے سننے والوں کے لیے بھی اور پڑھنے والوں کے لیے۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 اور 61۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے ایک نقطے کو بھی۔ ممترین کا لفظ مریا سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے شک و شبہ، اور یہی آیت بعینہ ہی سورہ بقرہ آیت 147 میں بھی ذکر ہوئی ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حق اور حقیقت پر مبنی کلام اور پائیدار گفتگو ایسے خدا کی جانب سے ہونی چاہیے جو خود حق اور پائیدار حق ہو، ورنہ انسان تو ہوا و ہوس کے طوفانوں میں غرق اور پائیدار اور محکم غریزوں سے عاری ہیں۔ ان سے اس قسم کے پائیدار، محکم اور مستحکم قوانین اور باتوں کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اہم اور مفید نقطہ جان لینے کے بعد آئیے جانتے ہیں اس کے اہم اور مفید پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، بیان حق ربوبیت و تربیت کا راز ہے۔ نمبر 2، خدا کی راہ، خدا کے کلام اور خدا کے قوانین کے علاوہ کسی اور جگہ پر ثابت قدمی اور حقانیت موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، مخالفین کی تعداد، ان کی سعی و کوشش، مال و دولت اور تبلیغوں سے ہم لوگوں کے عقیدے اور سیدھے اور حق کے راستے کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی 61ویں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر اے میرے حبیب، جب تمہارے پاس حضرت عیسیٰ کے بارے میں علم آ چکا تو اگر کوئی شخص اس میں تمہارے ساتھ حجت کرے اور حق کو قبول کرنے میں پس و پیش کرے تو کہو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ عاشقان قرآن کے لیے اس میں بھی کچھ اہم نکات موجود ہیں، آئیے سنتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ نبتہل کا لفظ ابتحال کے مادے سے لیا گیا ہے، جس کے معنی آسمان کی طرف ہاتھ کو اور بازو کو دعا کے لیے کھولنا ہے۔ یہ آیت مباہلے کے نام سے مشہور ہے۔ مباہلہ کا معنی ہے کہ دو مخالف گروہ کا خداوند کی طرف توجہ کرتے ہوئے اور اس کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے گروہ مقابل کے لیے لعنت اور ہلاکت کا تقاضا کرنا، جو کہ اس کی نظر میں جھوٹے ہیں۔ التحقیق فی کلمات القرآن۔ شیعہ سنی تفاسیر اور بعض حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ 10 ہجری میں کچھ لوگ
حضرت رسول خدا کے حکم کے مطابق یمن کے علاقے نجران میں اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ نجران کے عیسائیوں نے بھی اپنا ایک نمائندہ وفد آن حضرت کے ساتھ گفتگو کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ وفد کے ارکان نے آن حضرت کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی، لیکن ان لوگوں کے ہیلوں اور بہانوں اور حق کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ وہ اسلام کی حقانیت کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے لڑکوں اور عورتوں کو لے آئیں اور ہم اپنے لڑکوں اور عورتوں کو لے آتے ہیں، اور خدا کے حضور تضرع زاری و انکساری کے ساتھ اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جھوٹوں پر لعنت کرے، اور جو بھی فریق لعنت میں گرفتار ہو جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ باطل کے راستے پر گامزن ہے، اور اس طرح سے ہماری زبانی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ جو ہی عیسائیوں کے نمائندے وفد نے پیغمبر اسلام سے مباہلے کی پیشکش کو سنا تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور حیران و پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آپ سے کچھ مہلت طلب کی تاکہ اس بارے میں کچھ فکر کریں اور باہم صلاح و مشورہ کر لیں۔ چنانچہ وہ آپ سے رخصت لے کر باہمی صلاح و مشورہ کرنے میں لگ گئے۔ وفد کے قائد نے انہیں کہا کہ پیغمبر اسلام کی اس پیشکش کو قبول کر لیں اور دیکھیں کہ اگر وہ شور شرابے اور انبوہ کثیر کے ساتھ لعنت کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو کسی قسم کی فکر نہ کریں اور سمجھ لیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اگر وہ مختصر سے افراد کے ساتھ میدان میں آتے ہیں تو مباہلہ اور نفرین سے باز آ جائیں اور ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ مباہلے کے دن انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام 2 بچوں، ایک جوان اور ایک خاتون کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ 2 بچے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے، جوان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور خاتون جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ ان کے بڑے پادری نے ان سے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اور اگر وہ بد دعا کریں تو عیسائیوں کا ایک بچہ بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے۔ چنانچہ انہوں نے مباہلے سے ہاتھ اٹھا لیا اور صلح کی پیشکش کر دی۔ پیغمبر نے فرمایا، اس کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنایا، اگر مباہلہ انجام پاتا تو آگ کی وادی ان پر الٹ دی جاتی۔ تفسیر مجموع البیان، مناقب ابن مغازی، صفحہ 263۔ یہ ماجرا شیعہ تفاسیر کے علاوہ معتبر اہل سنت منابع و مآخذ میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ صاحب تفسیر المیزان کتاب مذکور کی جلد 3 صفحہ 257 پر تحریر فرماتے ہیں کہ مباہلے کا تاریخی ماجرا 51 صحابہ کرام سے متفقہ طور پر نقل کیا گیا ہے۔ تفسیر فخر رازی، تفسیر آلوسی اور تفسیر مراغی، نیز کتاب کامل ابن اسیر جلد 2 صفحہ 293، اسی طرح مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 150 اور مسند احمد بن حنبل جلد اول صفحہ 185، اسی طرح تفسیر روح البیان، تفسیر المنار اور ابن کثیر اور دوسری بہت سی شیعہ سنی کتب میں اس واقعے کو نقل اور تحریر کیا گیا ہے۔ احقاق الحق جلد 3 صفحہ 46 پر اہل سنت کے ساتھ بزرگ علماء کا ذکر کیا گیا ہے، جنہوں نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ یہ آیت پیغمبر اسلام اور ان کے اہل بیت کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ مباہلے کا واقعہ 24 یا 25 ذی الحجہ کو قرار پایا اور اس کی جگہ مدینے سے باہر تھی، جو کہ اب شہر کے اندر ہو گئی ہے، اور اس جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی ہے جس کا نام مسجد الاجابہ ہے۔ اس جگہ کا فاصلہ مسجد نبوی سے تقریباً 500 میٹر ہے۔ اللہم ارزقنا زیارتہ و شفاعتہ۔ تفسیر المیزان کی روایت کے مطابق یہ دعوت مباہلہ صرف عیسائیوں کے لیے نہ تھی، بلکہ پیغمبر اکرم نے یہودیوں کو بھی مباہلے کی دعوت دی تھی۔ مباہلہ صرف پیغمبر کے زمانے سے مخصوص نہ تھا، بلکہ بعض روایات کی بنیاد پر دوسرے مومنین بھی مباہلہ کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سلسلے میں کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحہ 351، اصول کافی جلد 2 باب مباہلہ۔ سوال: اگر اس ماجرا میں صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عورتوں کی طرف سے اکیلی ہی تشریف لائی تھیں تو پھر قرآن پاک میں کیوں نساءنا کا لفظ بصورت جمع استعمال کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر واحد کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں ہے کہ ایک شخص نے توہین کرتے ہوئے کہا، خدا فقیر ہے،
لیکن آیت میں بصورت جمع آیا ہے کہ الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم ایک امت تھے، جبکہ وہ صرف ایک شخص تھے، زیادہ نہ تھے۔ اگرچہ پیغمبر خود ذاتی طور پر بھی نفرین کر سکتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لانے کی ظاہراً کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن خدا اور رسول خدا نے اس عمل کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہی لوگ پیغمبر کی دعوت حق اور ان کے اہداف و مقاصد میں ان کے شریک اور معاون و مددگار ہیں، اور آپ کے ساتھ مل کر ہر قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور ان کی تحریک تا قیامت زندہ رکھنے کے اہل ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں اس کے اہم اور مفید پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، اگر انسان کا اپنے مقصد پر ایمان ہو تو وہ اپنے آپ کو اور اپنے قریبیوں کو بے کھٹک خطرے کے مقام پر لے آتا ہے۔ نمبر 2، مومنین کے جیتنے کا آخری اسلحہ اور کاٹ دینے والا ہتھیار دعا ہوتی ہے۔ نمبر 3، بیٹی کی اولاد بھی بیٹے کی اولاد جیسی اپنی ہی اولاد ہوتی ہے، ابنانا، لہٰذا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پیغمبر کے فرزند ہیں۔ نمبر 4، مرد اور عورت مختلف دینی محاذ پر ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 5، دعا میں دعا کرنے والے کی کیفیت اور اس کے حالات اہم ہوتے ہیں، تعداد اہم نہیں ہوتی، اس لیے یہاں مباہلہ کرنے کے لیے 5 افراد سے زیادہ نہ تھے۔ نمبر 6، علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہیں۔ نمبر 7، دعا کی محافل میں بچوں کو ضرور ساتھ لے جائیں۔ نمبر 8، اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 9، غیب سے مدد حاصل کرنا معمولی اور نارمل طاقت اور قوت کے ذرائع استعمال میں لانے کے بعد ہے۔ نمبر 10، جس کسی کو منطق، استدلال اور معجزہ حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہ کر سکے تو پھر ایک راستہ اور ہے، وہ راستہ مباہلہ ہے۔ نمبر 11، اگر مومنین مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں تو دشمن باطل ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ نمبر 12، دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے، لیکن ہٹ دھرمی اور ضد کا علاج ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ 2 مخالف گروہوں کا اللہ سے گڑ گڑا کر جھوٹ پہ لعنت اور ان کے لیے بد دعا کرنے کو مباہلہ کہتی ہیں۔ مباہلہ نجران کی عیسائی اور رسول خدا کے درمیان ہوا۔ اس میں رسول خدا مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین نے شرکت کی۔ عیسائیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کیا اور اپنی ہار کا اعلان کیا۔ ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔